السلام علیکم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا شعیب رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا وائس یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، میں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں عظیم نعمت یعنی رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے عطا کیا اور پھر سے اس میں خوب زیادہ نیکیاں کمانے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، صدقات و خیرات کرنے اور نفلوں کا اہتمام کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار میں اللہ رب العزت ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے، کیونکہ پچھلے سال کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے لیکن آج وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ منائی لیکن آج وہ اپنی قبر میں تنہا سو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی لیکن آج انہیں بلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک کے مہینے کو عطا کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کریں اور اپنی نیکیوں کے ذخیرے میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتی ہیں کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ خواتین و حضرات، یہ مقدس مہینہ، تمام مہینوں کا سردار، اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے، آپ یہ جانتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے سردار، یعنی جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام امتیوں کا سردار بن گیا۔ اس قرآن کو لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس مہینے میں نازل کیا اللہ رب العزت نے اسے، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس امت پر نازل ہوئی وہ امت تمام امتیوں کی سردار بن گئی۔ لیکن کیا آپ اگر قرآن نہ پڑھیں تو کیا ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا کہ سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا، سب سے محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا آپ اپنا شمار ان لوگوں میں کروا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ ادھورے مسلم ہیں، آپ مکمل مسلمان نہیں، آپ کو نام کی مسلمان اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ انہیں اسکول اور کالج میں، اسکول اور ٹیوشن میں ڈالا جائے، لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ قرآن بھی سکھلایا جائے، کچھ دعائیں بھی سکھلائی جائے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج تقریباً تمام مسجدوں کے دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں۔ جب مسجدیں کھلی تھی تو نمازیوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج جب مسجدیں بند ہیں تو بے شمار نمازی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی اور پرہیزگار بنائے۔ کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں، جو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے، ان گناہوں کو بھی معافی مانگیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے اور ہم سے وہ سرزد ہو گئے ہیں۔ ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں جو چھوٹے ہیں، ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں جو بڑے ہیں، ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں اللہ رب العزت سے جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے، ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں اللہ رب العزت سے جن کا ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں اللہ رب العزت سے جو ہم نے چھپ کر کیا ہے اور جو ہم نے علی الاعلان یعنی لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ ایسے بہت سارے گناہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان کی جمع ہے انسان، یعنی خطا کار، گنہگار۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں آج کے اس درس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں جو یاد آ گیا اچانک کہ دو دوست تھے، دونوں میں آپس میں بہت اچھی گہری دوستی تھی۔ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ایک دوست پرہیزگار نمازی تھا، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن دوسرا جو دوست تھا وہ صرف فرائض کا پابند تھا اور نفلی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن گناہ کے کام بھی کیا کرتا تھا۔
دیکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی سے چھین لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے. خیر، وہ جو نیک دوست تھا وہ روز اپنے اس برے دوست کو منع کرتا، بھائی گناہ کی کام چھوڑ دے، اللہ رب العزت تجھے سزا دے گا، اللہ ناراض ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا دوست کہتا ہے یار اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، رحیم ہے، کریم ہے وہ. خیر ایک دن اس نیک دوست کو غصہ آیا، اپنے دوست کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے بہت غصہ آ گیا، اور غصے میں اس نے کہہ دیا کہ جا اللہ رب العزت تجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا. جب دونوں مر گئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو اللہ نے اس گنہگار بندے کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ میرے بندے آخر تو گناہ کیوں کیا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تیری رحمت سے مجھے بڑی امید تھی، اور مجھے یہ یقین تھا کہ تو بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، اسی لیے میں گناہوں میں ملوث ہو جایا کرتا تھا اور بعد میں پچھتاتا تھا تو اس سے توبہ استغفار کرتا تھا. اللہ رب العزت نے اس نیک بندے کو بلایا جو نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا تھا، گناہ کے کام نہیں کرتا تھا. کہا میرے بندے تو نے یہ بات کیوں کہی کہ میں اپنے اس بندے کو معاف ہی نہیں کروں گا کبھی؟ خیر اللہ رب العزت نے اس آدمی کو کہا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پہنچا دو، پھینک دو، اور اس بندے کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ نیک امید لگائے ہوا تھا اسے کہا کہ جنت میں ڈال دو. تو کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، چاہے اللہ کے تعلق سے ہو. اللہ کے تعلق سے تو خیر کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. ابھی کبھی خیال آئے تو اللہ آمنت باللہ و رسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور بندوں رہا تعلق بندوں کے تعلق سے، تو بندوں کے تعلق سے بھی انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اس کی بدگمانی انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو صاف رکھو، اپنی سوچ کو صاف رکھو. جس طرح بوند بوند سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مسکرا کر دیکھو تو سارا جہان حسین نظر آتا ہے. مسکرا کر دیکھو تو سارا جہان حسین نظر آتا ہے، ورنہ بھیگی آنکھوں سے تو آئینہ بھی دھندلا نظر آتا ہے. خیر اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کی توفیق دے اور ہمارے ان نیک کاموں کو قبول بھی فرمائے. ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس لیے میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا. آج کے سبق کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میں روک دینا چاہتا ہوں یہاں پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم کتاب کو جس نے تو نے سب سے عظیم بنایا ہے، ہمیں اسے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی لوگوں آپ کی وجہ سے شامل ہوں گے وہ جب تک پڑھیں گے قرآن، جب تک سیکھیں گے، ان کا ثواب کچھ نہ کچھ آپ کو بھی ملتا رہے گا. ان کے کھاتے میں کچھ کمی نہیں آئے گی، ثواب ان کو پورا پورا ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ کے ذریعے سے وہ آیا تھا قرآن سیکھنے. اللہ رب العزت ہماری تمام نیک مرادوں کو پورا کرے. اور ایک بات چلتے چلتے ایک آخری بات کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بہت ہی غلط بات ہے. میں نے اب بھی آپ کو بتایا کہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے اللہ، خاص کر اللہ رب العزت کے تعلق سے. تو جیسا بندہ اللہ رب العزت کے تعلق سے گمان کرتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ وہی چیز نوازتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سے بدگمان رہو گے تو اللہ تمہیں نہیں نوازے گا، تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ سے تم نیک گمان رکھو، اچھی امیدیں رکھو، اللہ دیکھو کیسے نوازتا ہے. اس رمضان المبارک کی ماہ مقدس میں اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو آپ بھی ہر روز ایک دعا ضرور اللہ سے کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی شامل کریں، مجھ جیسے گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بخش دے اور اس روز کی رسوائی سے بچا لے جس روز کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، اس وقت یہی ہوگا، یہی اللہ رب العزت کہے گا کہ آج کا بادشاہ کون ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی رسوائی، اس دن کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.